اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہور نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے پروگرامز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے مخصوص دن عید سعید قربان کے موقع پر تمام کے تمام مومنین اور بالخصوص اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں، اور بہرحال تمام کے تمام عالم اسلام کے لیے آج خوشی کا دن ہے، اور قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ اسلام کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، اور عید قربان میں ان شاعر میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں قربانی کے خود، اور اس کے علاوہ جو ہے اس دن کو جو ہے وہ ایک خاص اہمیت ہے اس دن کی۔ تو بہرحال امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے چونکہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ ہے، اور دین امام زمانہ علیہ السلام وہی دین ہے اور وہی سنت ہے جو رسول اللہ کی سنت ہوا کرتی تھی، یعنی رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بھی وہی سنت ہے۔ تو حقیقی امام زمانی اور حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر وہی شخص ہے کہ جو احکام اسلامی کے اوپر عمل کرنے والا ہو، وہ چاہے سنت ہے یا واجب ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ اصل حقیقی منتظر امام زمانہ علیہ السلام وہی ہے کہ جو ان احکام الہیہ پر عمل کرنے والا ہو اور عمل پیرا ہو۔ تو یہی انتظار کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ کم از کم صرف زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ جو احکام اور جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر یا استحباب کی شکل میں ہے یا واجب کی شکل میں ہے، اس کے اوپر عمل پیرا رہے۔ اور انہی موقعوں میں یہ ہے کہ جیسے عید قربان ہے تو اس میں بھی نہایتی اہمیت کا دن ہے، نہایتی فضیلت کا دن، اور اعمال بھی ان کے لیے ذکر ہو چکے ہیں اس دن کے لیے، اور اس کے علاوہ نماز بھی ہے، جو کہ نماز بھی اس دن کے لیے مخصوص ہے اور مستحب ہے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے دور میں، اور جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کا دن جو ہے پرمسرت دن ہے، اور بالخصوص اس دن کے موقع پر چونکہ خوشی کا دن ہے، پرمسرت موقع ہے، تو حضرت اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ دن جو ہے، چونکہ آج یہ دن ان کی فضیلت ہے، تو اور آج جتنی خوشی ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ دن جو ہے یقیناً ان ایام کی بھی عظمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بالکل تاریک ہو چکا ہے، اور بالکل یہ حالات جو ہے وہ جس طریقے سے ہیں بالکل تاریکی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہی تعبیر جو قرآن میں بھی استعمال ہوئی، اشرقت الارض بنور ربہا، یہ نور اللہ کے نور سے یہ دنیا جو ہے وہ منور ہو جائے گی۔ تو بالکل امام زمانہ علیہ السلام یقیناً جب تشریف لے آئیں گے تو تمام کے تمام یہ سارے احکام الہیہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے، بالکل اشکار ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور میں بے شک مراجع جتنی بھی کوشش کریں، اور جتنے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح مسئلے کو احادیث سے استخراج کیا جا سکے، استنباط کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال کمی ہے، اور روایت ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو حتیٰ کافی سارے جو احکام ہے، اسلامی احکام ہے، وہ بالکل چینج ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کی
یقیناً ضرورت ہے، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے، بے شک ہمارے وقت کے امام آج بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک عام انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کی جا سکے اور امام کی زیارت کی جا سکے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہایت ہی مہم ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے مخصوص جو موقع ہیں، چونکہ یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ شعائر الہی ہوتے ہیں، تو جو شاعر الہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایام کی شکل میں ہے یا دوسری جگہیں ہیں جو سے مقدسات ہے، تو یہ تمام کے تمام شاعر اللہ ہے. اور ان مواقعوں پر بالخصوص جو دعائیں ہوتی ہے، جو ضروری دعائیں ہوتی ہے، وہ یقیناً مستجاب ہو جاتی ہے. آپ عرض کروں کہ کربلا مقدسہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آتے ہیں، اور واقعاً یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دوسری جگہ ہیں. ہمارے جو عتبات ہے وہاں پر جا کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ دنوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ مقامات کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. یہ شاعر الہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بالخصوص جو مومنین ہیں ان کو ان ایام سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، جو مخصوص دعائیں ہیں، اور ان میں سے ہمیں اہمیت جو ہے امام کی اہمیت کا شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنی معرفت نہ ہو کہ ہم امام کی ظہور کی اہمیت کو سمجھ سکیں، لیکن بہت بڑی اہمیت ہے امام کے ظہور کی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان مخصوص ایام میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اور جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر بھی دعا کی جائے. یقیناً ایک بہت بڑی اہمیت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ ظہور کے لیے دعا کرتے رہو، چونکہ ظہور جو ہے یہی مومنین کے لیے نجات ہے. یعنی نجات جو ہے وہ ظہور میں ہے، ظہور کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ مثال پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو جائے اور ایک ایسی بیماری اس کے اوپر لاحق ہو جائے کہ جس کا کوئی طریقہ نہ ہو، اور اس بیماری کا مثلا کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ اس کا علاج ہے، ایک نسخہ دے دے اور کہیں اس نسخے کے علاوہ اس جسم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا کے لیے بھی ایسی ہیں کہ اس دنیا کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ظلم ہے، بربریت ہے، انسان کو قتل کر رہا ہے، دنیا میں قتل و کشتار ہے، اس کے علاوہ بیمانیاں ہیں، لوگوں کے مظالم ہے، حکمران ظالم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو صاحب اقتدار ہے وہ ظالم ہے، اور جن کے پاس مال اور ثروت ہے وہ یقیناً کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ سب کے سب مظالم جو ہے، یہ دنیا بالکل ظلم اور جور سے تقریباً بھر چکی ہے، اور بہت کم ایسے علاقے ہوں گے جہاں پر آپ اعتدال کو دیکھ سکیں گے. تو اس دنیا کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نسخہ فقط حضرت کا ظہور ہے. امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ حالات جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین کو چاہیے کہ دعا کریں اور تہ دل سے دعا کریں. تو یہ جو ہے وہ ایک فریضہ ہے مومنین کا، اور اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. بہرحال آج کا دن جو ہے وہ عید قربان کا دن ہے، اور جو اسلامی ممالک ہے ایک خاص اہمیت حاصل ہے، بالخصوص قربانی جو ہے وہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں ایک بہت بڑی سطح پہ قربانی ہوتی ہے. اور اس قربانی کے یقیناً یہ چونکہ روایت میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو جب اس قربانی کے جانور کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ اگر گر جائے زمین پہ، تو اس قربانی کرنے والی کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں. قربانی کے اس کرنے والے کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش. اللہ کریم ہے، وہ بہانے اور ایک ایسی چیزیں ہمارے لیے وہ فراہم کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، یہ ہے اس مستحب ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو کر سکتے ہیں. تو
تو بالخصوص اولاً تو اس میں کچھ فلسفوں میں ان کے کچھ فلسفی بھی ہے، اور اس فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو سال گزر جاتا ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ وہ جو غذا میں کچھ وہ غذائیں نہیں کھا سکتا کہ جو ان کے انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو اللہ نے یہ جتنی بھی خیرات اور یہ چیزوں کو انہوں نے انسان کے اوپر جس طریقے سے ان کے اوپر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو دینے کا ہے، تو ان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ ان کو کم از کم ایک اچھی غذا کھانے کو مل جاتی ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ چاہے وہ عید قربان ہے یا ہمارے زکوٰۃ کا سلسلہ ہے، اگر عالم اسلام اس چیز پر پابند ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ سلسلہ ایسا ہے چونکہ اسلام کا دین ایک فطری دین ہے، اور فطری دین میں یہی ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو ہے آپ اس کے اوپر عمل پیرا رہیں اور جو چیزیں انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، فطری دین اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہے ان چیزوں کو اگر جس چیزوں کی انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ سب چیزیں اس دین میں موجود ہے، تو وہ صرف دین اسلام ہے کہ جو فطرت کا دین ہے، اور انسان کے فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے۔ آپ اسی نماز کو دیکھ لیجئے کہ نماز کی یعنی ظاہراً ایک نمازی جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی صحت جو ہے وہ دوسرے انسان سے بہتر ہے، اس کی صحت اچھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے روزہ ہے، تو روزہ ایک انسان کے وجود کے اندر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے سارا سال انسان کھانا کھاتا رہتا ہے اور مختلف چیزیں کھاتا رہتا ہے، تو جسم میں ایک قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روزے کی شکل میں وجود سے خارج ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے جو روزے رکھتے ہیں 30 دن کے، تو ان سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میں جب عید گزر جاتی ہے عید فطر کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ ہلکا ہو چکا ہے، یعنی وہ ایک خوش رہتا ہے انسان، ایک خوشی انسان کے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے عبادات بھی ہے، اللہ اجر بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ انسان کے فطرت کی چیزیں انسان کے فطرت کے مطابق ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے بھی اس باب میں فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ کوئی فطرت نہیں ہے۔ تو فطرت سے مراد یہی ہے کہ ہر چیز وہ فائدہ مند بھی ہے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح سے عرض یہ ہے کہ اگر تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کے پابند ہو جائے تو آپ یقین فرمائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا، کوئی شخص غریب نہیں رہے گا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور یقیناً اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے آج کے دور میں۔ اور اسی طریقے سے جو خمس کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے وہ خمس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ سہم سادات کو دینا یہ ضروریات میں سے ہیں، بہت ہی بڑی ضرورت ہے۔ جو خمس نہیں دیتے بڑی مشکل ہو جائے گی، چونکہ خمس اولاً یہ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اولاً تو کچھ جو اسلامی فرق ہے انہوں نے ان کا انکار اس امر مہم کا انکار بھی کر چکے ہیں، پہلے سے ہی کر چکے ہیں انکار، حالانکہ آیت قرآنی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کے منکر ہے، اور وہ جو توجیح کرتے ہیں وہ یقیناً کوئی عقلی توجیح نہیں ہے، غلط توجیح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہو چکا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں شرائط نہیں ہے اس قسم کے، یعنی انہوں نے یہ کس لیے کیا کہ یہ مذہب اہل بیت میں اس کی اہمیت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو ان کے تو کچھ ایسی بھی فقہا ہے گزرے ہیں کہ جو مذہب حقہ کے بالکل مخالف عمل کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ عمل جو ہے وہ کوئی مذہب شیعہ میں تو وارد نہیں ہوا ہے، مذہب حقہ میں، مذہب اہل بیت میں، تو وہ اس کے بالکل مخالف عمل کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے لوگ بھی وہاں پر تھے، تو ان کا تو کام یہی ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو کہ ضروریات ہے، ضروریات مذہب میں ہے، اس میں سے ایک خمس ہے، تو اس کو ان کو وہ تو پہلے ہی منکر ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ افراد جو مذہب اہل بیت میں ہیں اگر وہ بھی اس چیز کو نہیں دے رہے تو یہ نہایت ہی سختی ہو جائے گی، اور نہایت ہی کام جو ہے وہ کافی خراب ہو جائے گا۔ تو ہر حال بہرحال ہم لوگوں کو
देखें तो हर चीज़ के अपने फ़लसफ़े हैं, और इस्लाम में नहायत ही एक बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ का फ़लसफ़ा है। एक नमाज मसलन, इंसान नमाज की बात दोबारा से कर लें, नमाज के फ़लसफ़े में ये है कि मसलन बाज़ जगहों पे सुन्नत है, बाज़ जगहों पे इस्तेहबाब है, यानी ये नमाज मुस्तहब है, बाज़ वाजिब नमाज़ें हैं। जो मुस्तहब नमाज़ें हैं उनकी भी अपनी जगह पर कोई ना कोई एक फ़ितरत के साथ टच कोई चीज़ होती है। और ये नमाज तहज्जुद को आप देख लें, नमाज तहज्जुद है, नमाज तहज्जुद जिसको नमाज शब भी कहते हैं, ये तहकीकात हो चुके हैं कि एक वक्त पे मसलन बरियक एक वक्त सोना, यानी मुतवातिर सोना, मुतवातिर सोना यानी 7 घंटे 8 घंटे मुतवातिर सोना, ये इंसान के दिल की धड़कन के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है, ये डॉक्टरों ने कह दिया। और इस्लाम का भी यही है, इस्लाम कहते हैं कि निस्फ़ शब को ये नमाज तहज्जुद पढ़ना, निस्फ़ शब नमाज तहज्जुद को पढ़ना, चूँकि इंसान जब उठ जाता है तो दिल की धड़कन जो है वो एक दफ़ा थोड़ी सी उसकी सुरअत जो है, उसकी थोड़ी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और ये दिल के लिए फ़ायदेमंद है। यानी अगर एक इंसान जो है वो मुतवातिर सो रहा है तो उसके लिए मुतवातिर सोना नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। तो ये आजकल के डॉक्टर जो है, आजकल के जो रिसर्चर्स है, उन्होंने भी इन चीज़ों पे रिसर्च करके उनको पता चला कि ये चीज़ें कोई ना कोई इसकी अहमियत है। तो इंसान के जो वजूद में, जैसे नमाज शब है, रात के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ना, जिसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी फ़जीलत है, लेकिन फ़ितरत के एतबार से भी है। फ़ितरत के एतबार से ये है कि इंसान के दिल की धड़कन के लिए एक वक्त पे सोना जो है ये नुकसानदेह। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कमज़ोर होते हैं वो रात को आप देखते हैं जब उठते हैं तो वो दुनिया से जा चुका होता है, यानी वो फौत हो चुका होता है। उसकी वजह यह है कि चूँकि एक टाइम पे ये सो रहा है तो इसमें जो है वो ये मुश्किलात वारिद होते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अर्ज़ ये है कि जहाँ तक एक सिलसिला है, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है। तो मैं हर चीज़ को अगर देख लें तो हर चीज़ में आपको ये चीज़ें नुमायाँ नज़र आएंगी, और सब चीज़ों के बहरहाल अपनी जगह पे फ़लसफ़ा है, हर चीज़ों का जो है वो अपने उसमें जो है एक ख़ास अहमियत है। तो एक अहले बैत का सच्चा आशिक और सच्चा मुहिब, इन चीज़ों को वो अगर न समझ पाए तो आप यकीन जाने कि फिर कौन समझेगा। ज़ाहिर सी बात है कि मज़हब अहले बैत वाले, एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, देखें इस्लाम जो है, जैसे तमाम के तमाम जो फ़िरक़े हैं, इस्लामी फ़िरक़े अपने आप को कहते हैं, तो इनके अगर आप देख लें तो इनकी सुन्नत मुख्तसर है, सुन्नत इनकी मुख्तसर सुन्नत है। हमारे मज़हब हक़्क़ा की सुन्नत जो है वो ज़्यादा है, यानी वक्त उनका ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे तो ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने 23 साल की, यानी 23 साल की जो तबलीग का उनका वक्त है वो सिर्फ़ 23 साल है, यानी 40 साल से लेकर 23 साल तक हज़रत जो है वो तबलीग करते रहे और रस्मियत के साथ दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाते रहे। तो ये एक चीज़ थी। और इस अरसे में भी जब ये अरसा गुज़रा तो इसके बाद भी कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो गए, कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने हदीस की ममानियत कर दी और कहा कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। और यहाँ तक कि हदीस के ऊपर इस कदर पाबंदी हो गई कि, यानी इस कदर पाबंदी हो गई कि हदीस जो है वो कोई नकल नहीं कर सकता। वो कहते सिर्फ कुरान से फ़ैसले होंगे। उनको ये लग रहा था कि कुरान जो है वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा, और उन्होंने कुरान से
کہا کہ ہمیں قرآن چاہیے، حدیث نہیں چاہیے، حدیث کے منکر ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بھی تقریباً 100 سال تک حدیث کے اوپر پابندی تھی، کوئی حدیث نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو حدیث کہتا تھا ان کے لیے مجازات ہوتے تھے اور ان کے لیے سزائیں ہوتی تھی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کروں کہ یہ چیز بہرحال اپنی جگہ پر ان کا سلسلہ رہا، یعنی ایک تو حدیث کی پابندی ہے، پھر اس کے بعد 100 سال تک پابندی ہو جاتی۔ آپ یہ جانیں کہ ایک بات جو ایک ہوتی ہے، میں آج کی بات جو ہے جب اس کے اوپر 10 دن گزرتے ہیں تو وہ بات میں جو ہے خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد جب 100 سال گزر جائے تو کیا حالات ہو گئے ہوں گے۔ تو 100 سال کے بعد انہوں نے حدیث کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر لیا، کتابیں لکھ دی اور حدیث کو جمع کرتے رہے اور یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، لیکن وہ اصل طریقے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ حدیث نبوی میں خلل پیدا ہو گئے، یقیناً عقل کا تقاضا ہے۔ صرف 23 سال ہے اور 23 سال میں بھی اتنی رکاوٹیں ہو تو کیا رہ جائے گا۔ لیکن مذہب اہل بیت میں جو ایک مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری 23 سال کی سنت نہیں ہے، 250 سال سے زیادہ کی سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت امیر المومنین کا دور ہے اور حدیث کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ بے شک حضرت کے پاس ظاہری حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کو ایک مہم چیز مانا جا رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو حلقہ احباب ہے، اصحاب ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ خود بھی حدیث نقل کر رہے ہیں، ساتھ میں کتابی بھی لکھ رہے ہیں۔ کتاب سلیم ابن قیس آپ کے سامنے ہے، کس کی اہمیت، یعنی سلیم ابن قیس کی کتاب یہ ایک ذات خود جو ہے وہ ایک اس کی اہمیت کی ایک مثال ہے۔ اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس قدر حدیث کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ کوئی بھی حدیث نقل کرنے سے پہلے خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے سمعت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے۔ حدیث کی اہمیت۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس دور میں بھی حدیث کی 2 کتابیں ہوا کرتی تھی، ایک صحیفہ علویہ اور ایک صحیفہ فاطمیہ۔ یہ 2 کتابیں تھیں۔ پھر یہ بہرحال لوگ تھے، انہوں نے قبول نہیں کیے، تو یہ کتابیں امت تک نہیں پہنچ سکی، لیکن حدیث کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا وہاں۔ پھر اس کے بعد حضرت سید شہداء علیہ السلام کا دور، وہ بھی دقیقاً ایسے ہی فرما رہے ہیں۔ تو حدیث کی اہمیت جو ہے وہ مذہب حقہ میں نہایت ہی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 250 سال تک یہ ہماری سنت رہی۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ سید سبط حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز عید قربان کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، چونکہ آج خصوصی دن ہے، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں آج کے دن کے عنوان سے تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سب کے لیے یہ مبارک طرف انشاءاللہ الہی آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آج چونکہ عید قربان ہے تو اسی عنوان سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس ہے، کچھ 20 منٹ کا وقت ہے، تو جتنا ہو سکے گفتگو کر سکے اس میں۔ سب سے پہلا سوال قبلہ عید قربان کے حوالے سے، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں بھی اپنی جانب سے سبھی سامعین، حاضرین، ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا ہوں یہاں پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ میں سبحان اللہ سب کے لیے یہ عید سعید قرار پائے، سب کے لیے مبارک قرار پائے، اور انشاءاللہ سب کی آرزویں، دعائیں، تمنائیں خداوند عالم بر لائے۔ الہی آمین۔ عید قربان ظاہر ہے، ظاہری شکل میں یہ فقط ایک اضحیٰ یا قربان، دونوں کے معنی وہی ہمارے تصورات میں قربانی کے ہیں، جی لیکن یہ ایک عظمت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ایک یہی کام نہیں بلکہ یہ اس عظیم عید کا ایک حصہ ہے فقط، صحیح قربانی، صحیح، ورنہ اصل عید حج ہے، اور حج میں متعدد اعمال اور متعدد ارکان ہیں، ان اعمال اور ارکان میں سے ایک رکن اور ایک عمل کا نام ہے راہ خدا میں قربانی دینا۔ صحیح، راہ خدا میں قربانی ظاہر ہے خود یہ انسان کو ایثار اور دوسرے کی خدمت کرنے کا سلیقہ اور ادب ہمیں سکھاتا ہے، صحیح، لہذا دوسرے میں قربان ہونا، دوسروں کی خدمت کرنا، راہ خدا میں قربانی پیش کرنا، اپنے آپ کو ایثار کے طور پہ پیش کرنا، یہ سب کا سب ہمیں درس دیتا ہے یہی اس عید کا دن، چونکہ عید کا دن فقط گوشت ذبح کر کے صرف کھا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ بہت عظیم عظیم پیغام، لہٰذا اسی وجہ سے اسلام نے عظیم 4 عیدوں میں سے ایک عید اس عید قربان کو قرار دیا ہے۔ ایک عید فطر ہے، ایک عید قربان ہے، ایک روز جمعہ ہے، اور چوتھی عظیم عید عید غدیر۔ ظاہر ہے کہ عید قربان انہی 4 میں سے ایک عظیم عید ہے، تو یہ عید اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ایک عظیم عبادت کہ جو ارکان دین میں شامل ہے، یعنی حج کی قبولیت کے نتیجے کے طور پر مومن کو، مسلمان کو خوشی دی گئی ہے بنام عید قربان۔ لہذا اس میں عید قربان میں اگر قرآن کریم کی ان آیات پر دیکھیں کہ جب یہ آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو اس قربانی کا گوشت یا اس کا خون یا اس کے یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، اصل اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس معیار پہ، کس نیت سے، کس ہدف سے یہ قربانی انجام دے رہے ہو۔ لہذا قربانی اس عید اضحیٰ کی عظمت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر ایک طرف تو حج الہی ہے، یعنی جس میں خداوند عالم نے تمام کی تمام امت کو متحد ہونے کی دعوت دی ہے، سارے محمود و ایاز، کوئی بادشاہ ہو یا غریب ہو، سب کو اس میدان منی میں پہنچنے کے بعد یہ قربانی پیش کرنی ہے۔ اس سے پہلے مقام عرفات میں جا کے خدا سے راز و نیاز ہیں، پھر مزدلفہ ہے، پھر مشعر ہے، پھر بیت اللہ الحرام کا طواف ہے، اس کے ساتھ ساتھ جا کے پھر منی کے میدان میں حلق و تقصیر اور یہ قربانی۔ تو یہ قربانی فقط یہی نہیں ہے بلکہ اس میں تمام کی تمام امت کو، یعنی دوسرا درس یہ ہے کہ امت کا کوئی بھی، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی ملک کا غریب اور فقیر کیوں نہ ہو، یہاں پہ خدا کے سامنے آ کے سب کو ایک لباس پہننا ہے، ایک شکل کے اعمال انجام دینے ہیں، ایک طریقے سے ساری عبادت کرنی ہے، کوئی تقدم اور تاخر اور بڑا چھوٹا یہاں خدا کے سامنے نہیں ہے۔ لہذا عید قربان میں بہت سے فلسفے، بہت سے پیغامات اور بہت سے اشارات اس بات کی طرف ہیں کہ یہ جو اس عید کی عظمت کی طرف دلالت کرتا ہے کہ واقعاً اس عید میں کس قدر اہمیت اور کس قدر عظمت پائی جاتی ہے۔ عید قربان کے بہت سارے فلسفے ہیں اور بہت سارے اس کے اہداف ہیں، تو دوسرا سوال یہی میں کرنا چاہوں گا کہ عید قربان کے کیا فلسفے اور کیا اہداف ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ عرض کیا، دیکھیے کہ عید قربان اصل میں قربان یہ ایک تصور ہے، قربانی مراد یعنی کاٹنا، جی، جبکہ اس نام بھی نحر بھی ہے، اضحیٰ اور یوم النحر وہ اونٹ ہے، اضحیٰ بھیڑ بھینس، صحیح، لیکن اس کا لفظ جو قربان کا لفظ ہے یہ فقط تنہا گوشت کاٹنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ خود لفظ قربان تقرب سے ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خود قرآن کریم میں بھی جب جناب آدم کے دونوں بیٹوں نے حابل و قابل نے قربانی دی ہے، تو وہاں پہ بھی ہے
قربا قربانن، صحیح، ان دونوں قربانی دی. وہاں پہ قربانی میں دیکھیں ایک نے جانور کی قربانی دی تھی، ایک نے گندم کی روایات میں ہے. بہرحال یعنی ضروری نہیں ہے کہ پر ہی، بلکہ ہدف یہ کہ راہ خدا میں پیش کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا، یہ عظیم ترین فلسفہ قربانی. لہذا قربانی کا فلسفہ گوشت کھانا اور گوشت کاٹنا نہیں ہے. لہذا آپ باقاعدہ اس مفہوم کو آپ یہ دیکھیں، مطلب الصلاۃ قربان کل تقی حدیث ہے. نماز قربان ہے، قربان یعنی وہی تقرب کے معنی میں ہے. لہذا یہ عید قربان، قربانی، قربانی کا مطلب گوشت کاٹنا اور گوشت کھانا نہیں ہے. یہ ایک لازمہ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے کہ ہم اس راستے سے بھی خداوند عالم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے، دستور دیا ہے ہمیں، لہذا ہم اس کے دستور کے مطابق اس کی راہ میں اپنی محبوب ترین شے پیش کر رہے ہیں. ورنہ ہم نے جیسے ابھی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں پہ قربانی کا تذکرہ ہے، آیت یہی ہے تو خداوند عالم کو نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ بالکل بے شک ہمارا خدا پہنچتا ہے کہ تم کس معیار پہ، کس نیت پہ، کس ہدف کے تحت یہ کام کر رہے ہو. لہذا قربانی کا فلسفہ اصل فلسفہ ہے خداوند عالم کا تقرب، خداوند عالم کی قربت حاصل کرنا، اپنے آپ کو اس سے قریب کر دینا. اور جب تقرب آتا ہے تو خود بخود تقرب میں سینکڑوں مطالب آتے ہیں، مثلا گناہوں سے دوری، مثلا گزشتہ گناہوں سے توبہ، مثلا خداوند سے قریب ہونے کے بعد معنویت حاصل کرنا، خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنا. یہ سارے کے سارے اسی تقوی کے لوازمات ہیں کہ اگر تقوی حاصل ہو گیا، تقوی کا ایک عظیم راستہ یہی ہے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا. چونکہ ہم نے عرض کیا ہے کہ جناب مہی سے، جناب آدم کے بیٹوں سے، یعنی آج اسلام میں جناب آدم کے بیٹوں سے خداوند عالم نے اپنے انہی دو بندوں سے، جبکہ کائنات میں آدم اور حوا کے علاوہ صرف دو بیٹے ہیں، لیکن انہی سے بھی خداوند عالم نے قربانی مانگی ہے. انہوں نے دونوں نے قربانی دی ہے. وَقَرَّبَا قُرْبَانًا، قرآن کی آیت ہے. سبحان اللہ. دونوں جیسے خود قربانی دینے کا جو اصل فلسفہ ہے، اصل ہدف ہے، وہ فقط گوشت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ تقرب الہی ہے کہ ہم یہ چیزیں راہ الہی میں قربان کرنے کے بعد، اپنا تقوی کا اظہار کرنے کے بعد خداوند عالم سے قربت، معرفت اور معنویت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اور لیکن ظاہراً ایک جو ہے جیسے غیر مسلم افراد زیادہ تر یہ اشکال وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو ہے وہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ تقرب خدا کو حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں پر رحم نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ تقرب الہی کے لیے جانور ہی پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو کاٹتے ہیں. اور ظاہراً عید قربان پر لاکھوں اور شاید کروڑوں جانور کٹتے ہوں گے. تو اس پر آپ کیا رائے فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید قربان پر لاکھوں کروڑوں جانور کٹتے ہیں. لیکن آپ اسلام کو اگر باریکی سے دیکھیں، اسلام میں یہ سبب کسی جانور کو قتل کرنا، مارنا گناہ ہے. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مارنا بھی گناہ ہے. تاکہ وہ لوگ جو ہیں، کسان ہیں، جانوروں کا استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی اگر بے سبب کسی جانور کو ماریں تو فقہی لحاظ سے وہ بھی گناہ ہے. بے شک. لہذا یہ مقصد کسی جانور کو اذیت کرنا اسلام میں، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. اور امن و سلامتی کا دین کا مطلب یہ ہے کہ بے سبب، بے خطا، بے جرم، بغیر کسی مقصد کے ایک چینٹی کو بھی اگر آپ مار رہے ہیں تو اسلام میں گناہ ہے. لہذا ایک طرف یہ اسلام، دوسری طرف یہ کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جانوروں کی قربانی کیوں. تو دوسری تو آپ زاویے کو دیکھیں گے تو یہ کہ اللہ نے دنیا کی ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اگر شے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے، اپنے مقصد پر پوری اتر رہی ہے، تو پھر وہ ظلم نہیں ہے، پھر وہ تشدد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بقا تو کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر شے کو فنا ہے اور سب کو آخر میں دنیا سے جانا ہی ہے. اگر یہ جانور کو آپ قربان نہ کریں گے تو کل کو خود بخود مر جانا ہے. کوئی جانور 100 سال 1000 سال زندہ نہیں رہتا. ہر چیز کی ایک عمر ہے، جس کو ادھر موت تو یقیناً آنی ہے.
لیکن یہ کہ پیدا کیوں کیا ہے، آپ اگر قرآن کریم کی ان آیات پہ دیکھیں جن آیات میں ان جانوروں کی خلقت کا تذکرہ ہے، تو خداوند عالم وہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ حیوانات پیدا کیے ہیں اس لیے کہ ان میں سے کچھ پر آپ سواری کر سکیں، کچھ کا آپ باقاعدہ گوشت کھا سکیں، تاکلون، باقاعدہ خود قرآن میں یہ لفظ ہے کہ ان میں سے کچھ کھا سکیں، کچھ کو ہم نے آپ کے لیے زینت بنایا ہے، اب وہ زینت چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، یعنی فلسفہ، جانوروں کی خلقت کا فلسفہ خداوند عالم قرآن کریم میں چند رخ سے پیش کر رہا ہے، ان میں کچھ زینت قرار دیے ہیں، کچھ کو آپ کے سواری کا سبب قرار دیے ہیں، جیسے پہلے گھوڑے اونٹ سواری کام آتے تھے، اور کچھ کو باقاعدہ تاکلون کا لفظ ہے کہ ان میں سے کچھ قرار دیے تاکہ آپ اس میں سے کھائیں۔ لہٰذا شے کا ایک مقصد ہے۔ اب حیوانات میں سے بھی البتہ پھر حیوانات میں وہی حلال اور حرام والا مسئلہ ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، لہٰذا جو حلال جانور ہیں ان کا فلسفہ، ان کا مقصد، ایک مقصد قربانی بھی ہے، یعنی ذبح کر کے ان کا گوشت کا کھایا جانا۔ لہٰذا اب اگر یہ ذبح ہو کے کھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی راہ خدا میں ذبح ہو رہے ہیں، تو راہ خدا میں تو خود انسان بھی اپنی شہادت پر افتخار کرتا ہے کہ ہمیں راہ خدا قتل کر دیا گیا۔ بدر سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں باقاعدہ جو مومن ہیں، یعنی ایمان کے جتنے زیادہ درجات پہ فائز ہیں اتنا ہی زیادہ اشتیاق رکھتے ہیں کہ ہمیں راہ خدا میں شہادت نصیب ہو۔ آج بھی ہماری تمنا، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں اپنے زمانے کے امام کے سامنے شہید کر دیے جائیں۔ تو خود انسان اشرف مخلوقات ہے، راہ خدا میں اپنی قربانی دینے پہ فخر کرتا ہے، تو یہ تو حیوان ہے جو راہ خدا میں ذبح کیا جا رہا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ آپ فقط اسلام پر نظر نہ کریں، بلکہ یہ قربانی کا پیش کرنا دنیا کی مکمل انسانیت کا حصہ ہے۔ ہم نے وہیں سے تذکرہ کیا کہ جناب آدم کے دو بیٹوں کو قربانی کا حکم ملا ہے، قربا قربانن، دونوں نے قربانی دی ہے، ان میں سے ایک نے جانور کی قربانی دی ہے، لہٰذا خود جانور کی قربانی کا سلسلہ خلقت آدم یعنی خلقت انسانیت سے شروع ہوتا ہے۔ آج بھی یہودیت میں قربانی موجود ہے، عیسائیت میں قربانی موجود ہے، اسلام یعنی خود اس شریعت محمدی میں قربانی موجود ہے، حتیٰ ہندوازم، بدھسٹ یعنی وہ ادیان جو غیر ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے علاوہ جو دوسرے ادیان دنیا میں موجود ہیں جیسے ہندوازم ہے، جین ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، ان میں بھی باقاعدہ اپنے اوتار، اپنے بھگوان، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے یہاں بھی خون چڑھایا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ جیسے جانور کرنا، ذبح کا طریقہ اپنا الگ الگ ہے، گوشت کھاتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود قربان کرنا، جانور کو ذبح کرنا، ان کے یہاں پہ بھی باقاعدہ خود ان کے یہاں کئی اوتار ہیں ایسے کہ جن کے لیے باقاعدہ کالی کا اوتار ہے، اس کے علاوہ اور کئی اوتار ایسے ہیں کہ جن کے لیے باقاعدہ قربانی، خون کی قربانی ان کے یہاں پیش کی جاتی ہے۔ تو پھر اب کون دشمن اسلام رہ جاتے ہیں جو اسلام پر قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے ہر دین میں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا وجود پایا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں ایک سوال میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ اس عید کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے آیت کریمہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس پر بھی اگر کچھ مختصراً گفتگو ہو جائے، تقریباً 4 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ۔ چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا میں یہاں اس سرزمین سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ مشہد مقدس سے جیسے خود 8ویں امام ہی کی حدیث جو ہماری بہار الانوار میں بھی ہے، عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آیت قرآنی کا کچھ ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے، ہر آیت میں، لہذا خود اس آیت میں اس کا باطن یہ ہے کہ یہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، بِذَبْحٍ عظیم سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام لیے گئے ہیں۔ خود اگرچہ ہماری اردو زبان میں علامہ اقبال لاہوری نے اس فلسفے کو بہت اچھی طرح اپنے اشعار میں منظم کیا ہے، اور انہوں نے ذبح سے امام حسین سے تعبیر کیا ہے، اور باقاعدہ وہ کلام تمام کے تمام امت مسلمہ یعنی اردو زبان کی امت مسلمہ اچھی طرح واقف ہے علامہ اقبال کے شعر سے، لیکن ہم چونکہ کے دامن میں بقول آپ کی گنجائش نہیں ہے، فقط حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی
یہاں پہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جبرائیل جس وقت جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ جناب اسماعیل بغل میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی چھری کے نیچے دمبا ہے جس کو ذبح کیا جا چکا ہے. تو اب انہوں نے یہاں گھبرانے کے بعد پروردگار سے کہا کیا پروردگار میری یہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے؟ یہ تیری قربانی چونکہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں، میں نے یہاں تک اپنی قربانی پہ حق ادا کیا، لانے کے بعد چھری رکھی، چھری چلائی بھی، لیکن اب جو میں نے دیکھا ہے تو اسماعیل سامنے کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہے. تو وہاں پہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ خداوند عالم کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس اسماعیل کے بدلے اس دمبے کو بھیج دیا ہے اور ہم نے اس قربانی کو تبدیل کر دیا ہے آخرین پر. یہاں پہ جناب جبرائیل نے امام حسین کا واقعہ کربلا جناب ابراہیم سے سنایا ہے اور جبرائیل اور جناب ابراہیم کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں چونکہ یہاں پہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہمیشہ فدیہ و فدینا فدیہ کرنا، فدیہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر کیا جاتا ہے، چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر یوں ہی ظاہری ہم بات کو ختم کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام حسین چھوٹے ہیں اسماعیل سے، لہٰذا اسماعیل کی جان بچا لی ہے اور حسین کو ذبح کر دیا. یہاں سے ایک تصور یعنی جو بہرحال کوتا فکر ہیں یہ تصور لے سکتے ہیں. لہٰذا یہیں پہ جو حدیث میں گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند حسین زیادہ محبوب ہیں یا آپ کا اپنا بیٹا اسماعیل زیادہ محبوب ہے؟ چونکہ جناب ابراہیم ولایت محمد و آل محمد کے معتقد تھے، معترف تھے، جانتے تھے، اس معرفت کو رکھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو کوئی بھی اوقات نہیں ہے حسین کے مقابل، حسین فرزند رسول ہے، میری نظر میں محبوب ترین ہستی ہے. جب جناب ابراہیم نے یہ اعتراف کیا کہ حسین ابن علی میری نظر میں محبوب ترین ہستی ہے، تب خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے پیغام کہ ہم نے چونکہ اس کو ہمیں لینا ہے جو سب کی نظر میں محبوب ہو، تمہاری نظر میں بھی محبوب ہے، پیغمبر کی نظر میں محبوب ہے، علی و فاطمہ کی نظر میں بھی محبوب ہے، جو پوری کائنات کی نظر میں سب سے عظیم ہے اس کو ہمیں بارگاہ میں لینا ہے. لہٰذا یہاں پہ اسماعیل اور حسین کا مقابلہ نہیں بلکہ اسماعیل کو بچا کے حسین کو آگے بڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین سب کی نظر میں محبوب ہے اور سب کی نظر ہستی ہیں. لہذا خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں اسماعیل کے بجائے امام حسین کی قربانی قبول کی کہ جو روز عاشور کربلا کے میدان میں، جس کا پھر اگلا آیت کا جملہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس قربانی کو آخرین میں چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر، یہاں پہ آخرین میں چھوڑ دیا. لہٰذا یہاں سے ذبح عظیم سے مراد خود ہمارے ائمہ طاہرین خصوصاً حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق امام حسین کی قربانی ہے جو روز عاشور عصر عاشورہ قرار پائی. بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، بالخصوص مشہد مقدس میں آپ تشریف فرما ہے اور ہماری طرف سے نائب و زیارہ انشاءاللہ آپ رہیں گے. ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ ہیں. خدمت میں سلام پیش کیجیے گا اور ہماری طرف سے نائب و زیارہ اور دعا کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ التماس دعا فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام المسلمین علامہ سید سبط حیدر زیدی صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے ہمیشہ کی طرح، اور قربانی کے جو فلسفے ہیں اس کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی. یقیناً یہ سب کے سب موضوعات حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے، تو بہت ہی اچھے طریقے سے گفتگو ہوئی. وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.